مسٹر الٹ پلٹ اپنے بھتیجے وقار کے گھر رہنے آئے ہوئے تھے۔ ان کی اکثر باتیں الٹی ہوتی تھیں۔ وقار 8ویں کا طالب علم تھا۔ مسٹر الٹ پلٹ کیا آئے، اس کا گھر کشت زعفران بن کر رہ گیا۔ مسٹر الٹ پلٹ کی باتوں پر ہنسی روکنا مشکل ہو جاتی تھی۔ مسٹر الٹ پلٹ البتہ تل ملا کر رہ جاتے کہ ان کی باتوں کو کوئی سیریس ہی نہیں لیتا۔ ایک روز انہوں نے وقار کو سوچوں میں گم دیکھا تو اس کے پاس چلے آئے۔ کیا بات ہے بدخوردار، انہوں نے جلدی سے پوچھا۔ وقار چونکا۔ کیا کہا؟ بدخوردار؟ ہاں چچا، برخوردار ہوتا ہے، وقار ہنستے ہوئے بولا۔ وہی ایک ہی بات ہے، تم لوگ تو مذاق ہی بنا لیتے ہو، چچا خفگی سے بولے۔ آپ کچھ فرما رہے تھے، وقار نے مسکراتے ہوئے یاد دلایا۔ ہاں یاد ہے ہمیں، مسٹر الٹ پلٹ نے اسے گھورا۔ ہم پوچھ رہے تھے کہ بات کیا ہے، یوں سوچوں میں کیوں گم بیٹھے ہو؟ وہ چچا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سی مضمون کا انتخاب کروں۔ امی کہہ رہی ہے کہ کمپیوٹر لو، ابو کا کہنا ہے حیاتیات کا مضمون لو، نوین میں کوئی ایک منتخب کرنا ہوتا ہے۔ وقار نے اپنی پریشانی بتا دی۔ لو یہ کون سی مشکل بات ہے، کمپیوٹر لو میاں کمپیوٹر، بہت فائدے میں رہو گے، چچا فوراً بولے۔ لیکن چچا کمپیوٹر سے مجھے نیند آتی ہے، وقار منمنایا۔ نیند آتی ہے؟ ارے کیسے طالب علم ہو تم، لڑکے تو کمپیوٹر ہی لیتے ہیں۔ ارے حیاتیات میں پودوں کا آپریشن کر کے کون سا گولڈ میڈل مل جائے گا؟ مسٹر الٹ پلٹ بھنا گئے۔ لیکن چچا وہ دلچسپ مضمون ہے، کمپیوٹر کے بارے میں پڑھ کر دماغ خراب کرنے سے تو بہتر ہے، وقار نے تنک کر کہا۔ ٹھیک ہے، جب اپنی مرضی کرنی تھی تو مجھ سے مشورہ مانگا ہی کیوں تھا؟ تمہیں رکشے میں بٹھانا اور اونٹ کو سمجھانا ایک ہی بات ہے۔ مسٹر الٹ پلٹ بھنا کر کہتے ہوئے اٹھے اور باہر نکل گئے، جبکہ وقار ہنس کر لوٹ پوٹ ہوا جا رہا تھا۔